ظاہر ہے پالیٹکس بڑا لوگوں کا ایک دلچسپی ہوتی ہے اور بڑی یہ سچویشن بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. جو لاک ڈاؤن پہ کرتے ہیں بات، اب استدار صاحب کے ساتھ بھی کرتے ہیں بات، لیکن تھوڑا سا پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے. ابھی تک پچھلے 2 سال میں تو چودھری صاحبان بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے اور چودھری شجاعت صاحب نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. وہ تحریک انصاف کی بات نہیں کرتے، جس سے عمومی طور پر یہ مطلب لیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی کہ جب وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں تو وہ وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. صوبائی حکومت کے حوالے سے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے شاید وہ یہ کمٹمنٹ نہیں دے رہے ہوتے. اگرچہ بعد میں پرویز الہی صاحب نے ملاقات بھی کی عثمان بزدار صاحب سے اور کہا بھی کہ نہیں جی ہم بالکل ساتھ ہیں اور مل کے ساتھ کام کریں گے. لیکن ابھی جو لاہور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس پٹیشن میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا ورڈ یوز کیا گیا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. اور پھر طارق بشیر چیمہ صاحب جو بہت ہی کلوز ہیں چودھری صاحبان کے، انہوں نے جو ٹی وی پروگرامز میں جا کے گفتگو کی ہے اور خاص طور پر ایک وہ حوالہ دیتے ہیں وزیر کے بیان کا کہ نیب جو ہے عید کے بعد ٹارزن بن جائے گی. تو وہ اس پر بہت زیادہ ایک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چودھری صاحبان کے کیمپ میں ایک بڑی پٹربنس ہے. میں وہ جو طارق بشیر چیمہ صاحب کا جو شاٹ ہے اگر ذرا وہ سنوا سکیں تو. نیب کی عادت بن چکی ہے عام ٹوسٹنگ کی. ہمیں نہیں پتا ایک وزیر صاحب کہتے پھر رہے ہیں کہ عید کے بعد نیب ڈبل ٹارزن بن جائے گا. اگر تو یہ بیلنسنگ فیکٹر کے طور پر یہ کچھ پروگرام بنا رہے ہیں، کچھ اور پروگرام بنا رہے ہیں، یہ تو وزیر اعظم صاحب کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے. ہم ان کے اتحادی ہیں، وہ ڈگ آؤٹ کریں کہ بھائی اس کے پیچھے کون ہے. جی سمیع صاحب. اچھا اب جہاں تک یہ بات ہے چیمہ صاحب کی کہ پرائم منسٹر اس کو ڈگ آؤٹ کریں کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ تو بڑی جائز بات ہے کیونکہ وہ الائی ہیں حکومت کے اور وہ یہ چاہیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو دیکھیں، اس اعلیٰ سطحی اس کا معاملے کو دیکھنا چاہیے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ نیب جو ہے وہ آرم ٹوسٹنگ کرنے کی اس کی عادت ہے، یہ وہ الزامات ہیں جو نون لیگ لگاتی ہے اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نیب انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، آرم ٹوسٹنگ کر رہی ہے حکومت کے کہنے پہ. اور پھر دوسری بات ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ، میں کامل علی آغا صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے تو اب یہ تو اس سے بھی بڑا سنگین الزام ہے. جیسے شہباز شریف صاحب نے رانا صاحب ویسے تو جو گفتگو فرمائی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری وزارتیں طے ہو رہی تھیں اور میں نہیں بننا تھا اور نون لیگ کا بڑے ان کے ساتھ، تو اصل میں وہ فوج کے اوپر یہ الزام انہوں نے لگایا کہ آپ الیکشن سے پہلے معاملہ طے کرتے ہیں اور پھر اگر آپ کو پسند نہ آئے کوئی بندہ یا جماعت اور آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو وہ حکومت میں نہیں آ سکتی. جو انہوں نے بنیادی طور پر جو تھیوری انڈائریکٹلی جو بیچنے کی کوشش کی تھی انہوں نے. اچھا اب چیمہ صاحب جی میں ان کی طرف بھی چلتے ہیں. اب جب چیمہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نیب کی آرم ٹوسٹنگ کیا، بڑے زبردست آدمی اور آپ کو پتہ ہے میرے اور آپ کے تو وہ دوست بھی بڑے ہیں، بڑا خاصا مشکل ہے اس وقت یہ اس ایشو پر بات بھی کرنا، خاص طور پر چودھری صاحبان کے حوالے سے بھی. لیکن ایک پولیٹیکلی ہم اس کو ایک ایشو کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ آرم ٹوسٹنگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر بہت ہی ایک اگر حکومت کے الائی اتنے قریبی الائی اگر کہتے ہیں کہ نیب کی عادت بن چکی ہے کہ وہ آرم ٹوسٹنگ کرتی ہے اور وفاقی وزیر کا یہ بیان جو ہے کہ نیب ٹارزن بن جائے گی اور یہ اگر بیلنسنگ ایکٹ کے لیے ہمارے کسی قائد کے اوپر کوئی مقدمہ بنایا گیا اور پھر اس کے بعد چودھری صاحبان جو ہیں وہ یہ دیکھیں نا ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے. تو رانا صاحب یہ تو الائیز کے اندر اس وقت جو پھر صورتحال ہے وہ تو بڑی گمبھیر ہے. یعنی بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چیز سیٹل ہوتی، وہ اگر کورٹ میں چلے گئے ہیں تو یہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو چیئرمین نیب کو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. اگر وہ یہ کر سکتے ہوتے تو علیم خان کیوں گرفتار ہوتے؟ بالکل صحیح بات. ان کے ایک سبطین صاحب جو پنجاب میں وزیر جنگلات عمران خان صاحب کے خود نیچے سیٹ پر منتخب ہوئے،
تو ایک بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ نیب جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کے زیر اثر نہیں ہے بالکل. دوسری بات دیکھیں، یہ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آج نیب نے ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا کہ نیب جو ہے اس میں کافی عرصہ تک ہمارے دوست چودھری قمر زمان صاحب بھی چیئرمین رہے. وہ نون لیگ کے کافی قریب تھے اور اس دوران میں کافی ساری بھرتیاں بھی وہاں پہ ہوئیں. اب اس بات کا کہ یہ کیس جو ہے نا، یہ حقیقت ہے کہ جنرل امجد جب نیب کے چیئرمین تھے تو یہ کیس انکوائری اس وقت شروع ہوئی تھی 2000 میں. اس کے بعد اس بارے میں 2016 میں، یا مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں، یا 17 میں یہ انکوائری کلوز کی گئی کہ جی اس میں شواہد نہیں ملی. اب جب انہوں نے نیب نے یہ انکوائری کلوز کر دی، اب ہر ادارے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں نا. چودھری صاحبان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ، اور نیب کے چیئرمین نے تو کہہ دیا آج کہ میں نے تو کوئی اس بارے میں حکم جاری نہیں کیا، تو پھر یہ پتہ لینا چاہیے کہ کلوز ہوئی انکوائری جو ہے اس کو نیب کے اندر سے کون دوبارہ شروع کروا رہا ہے. وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، ظاہر ہے ہائی کورٹ نے نیب سے ان کا موقف مانگا ہے، 11 تاریخ کو فکس کی ہے تاریخ کے لیے، تو وہاں پہ نیب اپنا موقف دے دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب جو ہیں ان کی طرف سے آج جو بیان آیا اس کے بعد یہ بات تو ختم ہو گئی کہ یہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ والی بات ہے. دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو علیم خان کی مثال دی، اگر آپ بھی ساری یہ آپ نے بھی سنی، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کورٹ میں گئے ہیں، تو یہ ایک جو حکمران جو الائنس ہے اس کے اندر بھی آپ کو لگتا ہے ایک پرابلم ہے. اور پھر یہ بات تو رانا صاحب کی ایک بڑی جائز بات ہے کہ اگر وہاں پر انکوائری یہ 2016-17 میں ختم کر دی گئی تھی تو یہ پھر اس کو دوبارہ کھلوانا اور 20-20 سال تک انکوائریز کو، فائلز کو اپنے پاس رکھنا، یہ تو ایک بات میں پھر وزن تو لگتا ہے کہ یہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور موٹیوز ہوں. دیکھیے سمی، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، وہ تو چلے کچھ نہ کچھ ایسی رائے رہے ہیں نیب کے بارے میں، اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں. جو حکومت میں ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی بھی، وہ نیب کو بڑا اچھا سمجھتی ہے، اور وہ جو اپوزیشن میں جن کی آرم ٹوئسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا احتساب ہونے جا رہا ہے، تو وہ پھر نیب کے قوانین میں سے جو ہے وہ سکم نکالتا ہے اور پھر اس پہ اعتراض کرتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی سگنیفیکنٹ ہے سمی، کہ یہ جو ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے اور چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ اس کو دہرایا گیا ہے. وہ الفاظ ہیں جو کہ سابق چیف جسٹس عالم سعید کھوسہ صاحب نے یہ بالکل نیب کے بارے میں ایک بڑا ببانگ دہل ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا تھا کہ ان کی کارکردگی جو ہے اس میں پولیٹیکل مینیورنگ اور انجینئرنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے. چلے میں یا پرویز الہی صاحب یا آصف علی زرداری یا میاں نواز شریف یا پی ٹی آئی کے کچھ وزراء، ایون عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بھی کئی دفعہ تحفظات کا اظہار کر چکے، چلے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے کوئی ان کا اپنا موٹیو ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کیوں روزانہ اسٹرکچر پاس کرتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ضمانتیں ہو رہی ہیں اس وقت، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، سندھ ہائی کورٹ میں ہے، پشاور ہائی کورٹ میں ہے، یا ایون سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، اگر آپ انہوں نے جو ریمارکس یا جو کہتے ہیں نیب کی جو نیکس کارکردگی ہے اور ان کی یونیفارمٹی نہ ہونا، وہ اس کا بار بار جوڈیشل پروناؤنسمنٹس میں ذکر ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں خرابی تو موجود ہے. اور دیکھیں، جیسے ابھی رانا صاحب نے بھی فرمایا، آپ نے بھی نشاندہی کی کہ ایسے مقدمات جو کہ آپ نے پچھلے 18-20 سال سے رکھے ہوئے ہیں، وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کبھی کبھی تو اس پہ اتنی گرد پڑ جاتی ہے کہ وہ سالہ سال اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، پھر اس پہ سے گرد ہٹ جاتی ہے اور وہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے اور ان کو پھر دوبارہ بلایا لیکن شاہ خاور صاحب، جب ایک مقدمہ بند ہو جائے تو کیا یہ نیب جو ہے وہ دوبارہ مقدمہ ری اوپن کر سکتی ہے؟ یہ اختیار ہے نیب کے پاس؟ دیکھیں، بالکل یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی بھی کرمنل انویسٹیگیشن فائنل ہو چکی ہے اور اگر کسی کو ایگزونریٹ کر دیا گیا ہے، تو اس چارجز میں سے بری کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں، تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی.
ہاں ایسے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہو جائیں کہ بعد میں کوئی ایسی شہادت آ جائے جو انریفیوٹیبل ہے، پھر وہ دوبارہ بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں، لیکن اصولی طور پہ نہیں. یہاں سے میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری ہے. جو خرابی اصل میں کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ 1999 میں نیب آرڈیننس بنا، اس میں چیئرمین کی کیا اختیارات ہیں، اس میں کیا میکینزم ہے انویسٹیگیشن کا، اریسٹ کے اختیارات ہیں، سب اپنی جگہ پہ. لیکن اس میں جو سب سے بڑی قباحت ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ خود نیب آرڈیننس میں یہ درج ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کی رولز بنائے گی. نیب آرڈیننس کے رولز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں نیب آرڈیننس جو ہے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی ڈیفینیشن اور اس کا آگے جو سزائیں ہیں اور اس کا طریقہ کار ہے وہ دیا گیا ہے. لیکن کسی بھی جو کہ ایک تعزیری قانون ہو، جیسے پاکستان پینل کوڈ ہے، تعزیرات پاکستان ہے، آئین کی ڈیفینیشن ہوئی اور جرائم کی سزا متعین ہے. اب اس میں سزا کیسے دی جانی ہے اس کے لیے مجموعہ ضابطۂ دیوانی کرمنل پروسیجر کوڈ موجود ہے جس میں ضابطہ دیا گیا ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 ہے، اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کی تفتیش کس طرح ہونی ہے، کس کو کس سٹیج پہ گرفتار ہونا ہے، اس کے بارے میں ابھی تک رولز نہیں بنے. ٹھیک ہے، نہیں شاہ خاور اگر یہ رولز نہیں بنے تو شاہ خاور اگر یہ رولز نہیں بنے اور یہ ساری قباحتیں ہیں تو یہ سارے خود حکمرانی میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی رہی ہے، نون لیگ رہی ہے، پرویز الہی صاحب تو خود ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، تو یہ تو سارا یہ کرتے رہے ہیں. تو اگر نہیں بنا تو یہ بھی رسپانسبلٹی انہی کی تھی اور اسی کا یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. پھر ایک مجھے تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جو وکیل چنا ہے چودھری صاحبان نے، امجد پرویز صاحب، یہ وہی ہیں جو نون لیگ کے بہاف پر آتے جاتے ہیں. اور یہ بیسیکلی جو اگرچہ یہ آصف سعید خان کھوسا صاحب کا بھی یہ مقدمے میں یہ ریمارکس ہیں جو آپ بالکل درست آپ نے نشاندہی کی، لیکن یہ بیانیہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہے نا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ. اور اب یہ کیو لیگ کے قائد کہہ رہے ہیں، ایک لیڈر ان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. تو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوری ہو رہی ہے تحریک انصاف میں اور پی ایم ایل کیو میں؟ دیکھیں یقیناً ایسی صورتحال اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پیچھے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 ایسے واقعات ہوئے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا تھا، اس میں پرویز الہی صاحب کا، شہید پرویز الہی صاحب کا ایک بڑا معنی خیز بیان آیا تھا، اس کے بارے میں ایک کامنٹ آیا تھا. اور ابھی حال ہی میں جو خواجہ سعد رفیق صاحب اور ان کے بھائی جب وہ ضمانت پہ رہا ہوئے تو انہوں نے کال آن کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو. ٹھیک ہے، ایسی ملاقاتیں PTC کی کالز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ بڑی معنی خیز ہوتی ہے کہ اس میں کس وقت میں ہو رہی ہے، کن حالات میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ بات تو بالکل ضرور ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں پہ جھکے چھپے یا سامنے کسی طریقے سے بھی ڈائریکٹلی یا امپلائڈلی اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیو ضرور ہیں، اور اس کو ہم نظر جو ہے وہ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ یہ ایسے وقت میں کہ ان کے دوبارہ جو ہے جو پہلے سیٹ ایٹ ناٹ ہو چکی تھی یا سلو ڈاؤن ہو چکی تھی جو چودھری پرویز الہی صاحب، اب وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے. اور اس میں بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو میجر پولیٹیکل پارٹی جو ان کی اتحادی ہیں ان کے سربراہ سے بات کرتے، ان کی سینئر قیادت سے بات کرتے اگر ان کی کوئی ایسی صورتحال تھی. اب وہ اگر اس پہ آئینی سے ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے، اور عدالت سے یہ جو ہے نہیں اس میں 6 شہر 6 ٹیم 6 سیلیبریٹی کیپٹن، صرف 1-2 شہر نہیں، ہمارے ساتھ کھیلے گا پورا پاکستان. کراچی نائٹس، لاہور لیپرڈز، اسلام آباد ایگلز، کشمیر ہیروز، کوئٹہ وولفز، پشاور ہاکس. تو ہو جائیں تیار، پاکستان میں پہلی بار گیم شو ایسے چلے گا لیگ کے لیے. جتائیں اپنی پسندیدہ ٹیم کو،
کھیلیں گے آپ اس رمضان. گیم شو ایسے چلے گا, لیگ